اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ضیاء شام، قابل تکریم ممبران ملت اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی یہ بزم گفتار جس موضوع پر اظہار بیان کی متقاضی ہے وہ ہے اسلام امن کا پیغام. صدر محفل، جب میرے رب نے آدم کو خلق کرنے کا ارادہ کیا نا تو اس کی وہ باوفا مخلوق جو ہمتن اس کی عظمت و تقدیس میں رب اللسان ہے، اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ اے باری تعالیٰ تو اسے خلق کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا. تو میرے رب نے اس کو انی عالم مالا تعلمون کا تشفی بخش جواب دینے کے بعد اس پر یہ حکم بھی واقع دیا کہ بے شک تمہاری وفائیں ناقابل ترتیب، تمہاری عبادتیں پرخلوص، تمہارے رکوع پرخشوع، تمہارے سجود پرخضوع، مگر آج تمہاری وفاؤں، تمہاری عبادتوں پر اس جدول آدم کی کسوٹی قائم کر رہا ہوں. تمہاری وفائیں میرے آدم کی عزت و تکریم سے مشروط ہیں. میرے آدم کو تکریم دو، تمہارے قیام مقبول، تمہارے رکوع مقبول، تمہارے سجود مقبول، تمہاری تسبیحات مقبول. اور اگر تم ایسا نہ کرو تو میں رب تمہارے ہمیشہ کے لیے مردود ہونے کا اعلان کروں. صدر وقار، وہ کون سا ایسا مذہب ہے جس میں انسانیت کو اتنی اعلیٰ مان دی گئی ہو جتنا کہ مذہب اسلام نے دی ہے؟ آئیے اب ایک نظر اس طرف کو بھی. فتح کے نشے میں فاتحین جب کسی سلطنت کو تاراج کرتے ہیں تو وہاں خون کی ندیاں بہا کر انسانیت اور امن کی منہ پر تمانچہ مارتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم الیوم کا اعلان کر کے انسانیت کو امن کا پیغام دیا. امن کے سب سے بڑے دعویدار نے اس سرزمین کو جہنمزار بنا کے رکھ دیا. ہیروشیما اور ناگاساکی اس کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں. جنگ عظیم اول اور دوم میں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انہی امن کے دیواداروں کی حبس ملک گیری کی بھیڑ چڑھ گئی. دور کی بات رہی افغانستان کو تاخت و تاراج کرنے والے بھی امن کے نام نہاد پر چرک تھے. فلسطینی مسلمان عرصہ دراز سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور اسرائیلی اسلحہ کے لیے تجربے گاہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ قرون اولیٰ میں اسلام کے جرنیل فاروق اعظم کی معتبرہ مثال نظر آتی ہے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے باسی کو امان عطا کر دی گئی. اور پیچھے جائیے بدر کے میدان میں ہاتھی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران قریش کو نہایت باوقار اور مثبت انداز میں رہا کر دیا اور معاشرے کے بہبود کے لیے مسلمانوں کو تعلیم دینے کی شرط عائد کی. مگر آج خونے انسان کو جن سے ارزاق سمجھنے والوں سے تو یہ تو پوچھے کہ معصوم انسانوں کے خون سے ہو رہی کھیلنا کہاں کی انسانیت ہے؟ کاش تم نے میرے رب کی قرآن کو پڑھا ہوتا. میرے رب کا قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے ومن قتل نفسا او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. معصوم زندگیوں کی طرح گل کرنے والوں، کاش تم نے میرے رب کے قرآن کو سمجھا ہوتا. میرے رب کا قرآن تو کہتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی. میرے رب کا قرآن تو کہتا ہے کہ جب ایک چونٹی نے یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم پکارا تو میرے رب نے پیغمبر کے لشکر کو محض اس لیے روک دیا کہ معصوم چونٹیاں لشکر تلے روندی نہ جائیں. ارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جو مذہب چونٹی جیسی حقیر مخلوق کی جان لینا گوارا نہیں سمجھتا وہ انسانوں کا قتل عام کس طرح کر سکتا ہے؟ چنانچہ یہ بات آیا ہے کہ اسلام سراسر پیغام امن ہے اور اس میں بامسمہ ہے. میں اپنی گفتگو اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے لو ہے انسان کو،